مہینے میں ایک دفعہ میں اپنے جو اوور آل فیکٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ بات کرتا ہوں اللہ کی یاد دلانے کے لیے. سبحان اللہ. کہ یار ہم نے آنسر کس کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب تفسیر کی برکت یہ ہوئی کہ میرے پاس خود مینیجر آیا, انہوں نے کہا کہ ظہر اور عصر کے بعد ہم نے حدیث بھی شروع کرنی ہے. اچھا, یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا, یہ مینیجرس کا آئیڈیا تھا. تو ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی چیز. صحیح صحیح. تو ریاض الصالحین سٹارٹ ہو گئی. ماشاء اب ریاض الصالحین جو ہے وہ 3rd 4th کمپلیٹ ہو گئی ہوئی. اچھا. ہر ظہر کی نماز کے بعد یہ جو ہے نا ایک حدیث اس کی تفسیر. تو آپ کے اونر نے کہا نہیں کہ یہ تو مدرسہ بنتا جا رہا ہے؟ وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کی انڈسٹری کو کنٹمپریری مدرسہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. مطلب کہ اگر ایسا ماشاءاللہ مدرسہ ہو اور وہ افیکٹولی ڈلیور بھی کرو, اور مطلب کہ سب سے بڑی بات جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ سب سے بڑی بات جو تھی کہ ہماری ڈلیوری پرفارمنس دنیاوی طور پہ 2 سال سے اٹ واز 100% ٹو دا کسٹمر. میں بلکہ بتاؤں آپ کے ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ قرآن کلاس کے بعد تو بڑھ گئی ہماری ساری وہ سیلز اور ایوری تھنگ. اچھا, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ ہیں وہ آپ نے کچھ ٹیسٹیمونیلز دیے ماشاءاللہ, لوگوں پہ کیا افیکٹ ہوا ہے آپ کی یہ تفسیر کلاس کا, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور ہے وہ چلائیں. تفسیر پڑھنے کے بعد میری دین سے پہلے اور دین کے بعد مطلب جو تھوڑا بہت نالج مجھے اللہ کی توفیق سے, بے شک اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں, ان سے حاصل ہوا. پروفیشنلی جو سب سے بڑا یہاں پہ چینج آیا کہ جو ہمارے ورکرز لیول سے لے کے مینجمنٹ تک آیا کہ اب ہم تفسیر جب ہم نے پڑھنی شروع کی اس کے بعد ہر چیز پہ ہم اس چیز کو پریفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دے ہونا ہے. ہمارا یہ قرآن پاک کے ساتھ سفر تقریباً 2.5 سال پہلے شروع ہوا, جہاں ہمارے سینئر بھائی نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے ساتھ ان کو زندگی میں عمل میں لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا شروع کیا. اور اس میں یہ سفر بڑا ہی خوشگوار تھا, اور ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اللہ پاک جس نے یہ ساری کائنات خلق کی ہے, ہمیں بنایا ہے, ہر چیز کو بنایا ہے, وہ ہمارے ساتھ کس حد تک محبت کرتا ہے. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی دنیاوی ایفیکٹ بھی آتے ہیں, اور اتنا ایفیکٹ آیا کہ when I joined and now when I see it today it's only by 300% growth. اللہ اکبر. nothing to do with me. برکہ آف دا قرآن. برکہ آف قرآن سیریسلی. اور یہ یقین مانے کہ اگر یہ سیکرٹ کمپنی ایم ڈیز کو, مینیجنگ ڈائریکٹرز کو, چیف ایگزیکٹوز کو پتہ چل جائے نا, اوپن سیکرٹ ہے, تو دے ول سی اٹ. صرف انیشیٹو لینے کی دیر ہے, اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے جاتے ہیں. جی ہاں. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ 2 حفاظ بھی ہیں, اور دونوں ماشاءاللہ بیسک, ایک پروکیورمنٹ مینیجر ہیں اور ایک سینئر آپریشن مینیجر, دونوں حافظ ہیں. صحیح. تو اب ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا, وہ یہ ہے کہ اب وہ ہماری قرآنک عربک بھی ٹھیک کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان مینیجرز کو پہلے صبح آپ ایسے تجوید صبح ایسے لگتا ہے جیسے وہ مدرسے کی آپ نے بات کی نا, وہ پڑھتے ہیں پیچھے سارے پڑھتے ہیں, تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو وہ بھی ایک, یہ ساری ایڈیشنز اللہ ڈال رہے ہیں. بے شک بے شک. تو مطلب آپ تو صرف ایک سیڈ ڈالتے ہیں, وہ اس کو اگاتے ہیں اللہ کی ذات. اور کتنا بڑا مطلب وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ, آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ, لیکن جن کی کمپنی ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ آ کر بتائیں گے ان کے, جب اللہ تعالیٰ مطلب کویسچن کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس بندے کی وجہ سے میں نے قرآن سیکھ لیا, اس بندے کی کمپنی میں رہتے ہوئے میں نے دین کا علم حاصل کر لیا ہے, میری زندگی سنور گئی. سبحان اللہ. یعنی بہت لکی ہیں وہ لوگ جی جو یہ کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں, اللہ آپ کو مزید جو ہے وہ استقامت بھی دیں الحمدللہ. تو شعیب بھائی, یہ اکثر ایک امپریشن ہوتا ہے کہ
دین انکمپیٹیبل ہے کارپوریٹ کلچر کے لیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ یار دیکھو دین تو بات کرتا ہے پردے کی, دین تو بات کرتا ہے کہ سیگریگیشن ہو سیکسز کے درمیان, تو کارپوریٹ میں تو دیکھیں جی سیگریگیشن امپاسبل ہے. مطلب یہ دلیل دی جاتی ہے پھر یہ کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم مطلب انٹریکٹ ہی نہ کریں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. تو دین جو ہے نا وہ آ جا کے انکمپیٹیبل ہے, کیونکہ دیکھیں جی کارپوریٹ میں رہتے ہیں ہم نے ہر طرح کے بندے سے ملنا ہے. مثال کے طور پہ اس لیول پہ بھی میرے اپنے کچھ جاننے والے ہیں, وہ دیندار کے ساتھ بیٹھیں گے دیندار باتیں کریں گے, الکوہل والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو شراب بھی نکل آئے گا, الکوہل بھی نکل آئے گا. میں تو پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اگر دین ہم لے آئے تو پھر یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی نا, یعنی ان کے فیئرز بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کا ایکسپیرینس یہ کہ انکمپیٹیبل تو دور کی بات, اٹ از ٹوٹلی کمپیٹیبل, کیونکہ ایز لانگ ایز آپ کا مین ایم پروڈکٹیوٹی ہے, ایفیشنسی ہے, اچھے امپلائیز بنانا ہے, تو اور آپ کو کیا چاہیے. دین کی جو تعلیمات ہیں خدا خوفی تقویٰ, تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو دلیل ہے اس میں کتنی جان ہے انکمپیٹیبلٹی والی کہ سیگریگیشن ہوگی, پھر ہمیں یہ چیز چھوڑنی پڑے گی, یہ چیز چھوڑنی پڑے گی, ہمارا بزنس کیسے چلے گا اگر ہم یہ چیزیں ہی چھوڑ دیں گے. علی بھائی میرے خیال سے جو یہ لاجیکل کنکلوژن دیتا ہے نا کہ کمپیٹیبل نہیں ہے دین, اس کو صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسٹیٹ رن افیئرز میں جیسے ابو بکر ہیں, عمر, آج حضرت عمر کی گورننس کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں. آپ مجھے بتا دیں اسٹیٹ رن افیئرز آسان ہیں یا ایک فیکٹری کو چلانا آسان ہے, یا ایک کارپوریٹ سسٹم کو چلانا آسان ہے. کارپوریٹ کو آسان ہے obviously اسٹیٹ از Big thing, بگ yes. تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو سکسیزفلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سیدنا ابوبکر نے, سیدنا عثمان نے, سیدنا علی نے رن کر کے دکھائی. تو دوسری چیز یہ کہ کمپیٹیبلٹی کا کیا ایشو ہے. اٹس جسٹ لائک وی کین آلویز انٹریکٹ ود اپوزٹ جینڈر. ہمیں صرف ایک چیز اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنی شرم اپنی پہلے تو خاتون کو کہہ رہے پردے میں رہیں, اور آپ مرد جیسے اللہ کہتے ہیں کہ نظروں کو جھکائیں, ہاں ڈگنیٹی سے بات کریں, ڈیسنسی سے بات کریں. بالکل ایسے. اور مطلب کہ اگر آپ خاتون کو عزت دے کے بات کر رہے ہیں وہ پردے میں ہیں, اور آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں وہ اپنی نظروں کی حفاظت. انفیکٹ شعیب بھائی یہ تو سلوشن ہے ہراسمنٹ کا. اور کتنے مطلب السٹ افیئرز نکل آتے ہیں, پروڈکٹیوٹی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے ان کی, جو وہاں پہ ہوتے ہیں مینیجرز وغیرہ, اللہ معاف کرے اگر وہ کوئی افیئر میں ہے, پھر وہ بلیک میل ہوتی ہیں لڑکیاں, کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو سلوشن دے رہا ہے دین آپ کو, انکمپیٹیبل کیسے.